بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ویسے تو دنیا میں بہت سے ایسے مشہور شہر ہیں جن کی تاریخ ہمیں کئی سو سال یا کئی ہزار سال پرانی ملتی ہے، اور ان کی تاریخ جان کر بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ تو آج ہم ایسے ہی ایک شہر کا مطالعہ کریں گے جو کہ پاکستان میں موجود لاہور ہے، جسے پاکستان کا دل بھی کہا جاتا ہے۔ لاہور پاکستان کے صوبہ پنجاب کا دارالحکومت اور پاکستان کا دوسرا بڑا شہر ہے۔ یہ پاکستان کا ثقافتی، تعلیمی اور تاریخی مرکز ہے۔ اسے پاکستان کا دل بھی کہا جاتا ہے۔ شہر دریائے راوی کے کنارے واقع ہے۔ اس شہر کی آبادی 1 کروڑ سے زائد ہے۔ شاہی قلعہ، شالامار باغ، بادشاہی مسجد، مقبرہ جہانگیر اور مقبرہ نور جہاں مغل دور کی یادگار ہیں۔ سکھ اور برطانوی دور کی بھی تاریخی عمارتیں لاہور میں موجود ہیں۔ لاہور کے قریبی شہر امرتسر صرف 31 میل دور واقع ہے، جہاں سکھوں کی مقدس ترین جگہ موجود ہیں۔ لاہور کی تاریخ کے بارے میں سب سے پہلے چین کے باشندے سو زینگ نے لکھا، جو ہندوستان جاتے ہوئے لاہور سے 630 عیسوی میں گزرا۔ اس شہر کی ابتدائی تاریخ کے بارے میں عوام میں مشہور ہے، لیکن اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے کہ رام چندر جی کے بیٹے لوہو نے یہ بستی آباد کی تھی۔ قدیم ہندو پرانوں میں لاہور کا نام لوہ پور یعنی لوہ کا شہر ملتا ہے۔ راجپوت دستاویزات میں اسے لوہ کوٹ یعنی لوہ کا قلعہ نام سے پکارا گیا ہے۔ 9ویں صدی عیسوی کے مشہور سیاح الادریسی نے اسے لہوار کے نام سے موسوم کیا ہے۔ یہ قدیم حوالہ جات اس بات کے گماز ہیں کہ اول تاریخ سے ہی یہ شہر اہمیت کا حامل تھا۔ در حقیقت اس کا دریا کے کنارے پر اور ایک ایسے راستے پر جو صدیوں سے بیرونی حملہ آوروں کی راہ گزر رہا ہے واقع ہونا اس کی اہمیت کا ضامن رہا ہے۔ فتح البلادن میں درج سن 664 عیسوی کے واقعات میں لاہور کا ذکر ملتا ہے، جس سے اس کا اہم ہونا ثابت ہوتا ہے۔ 7ویں صدی عیسوی کے آخر میں لاہور ایک گجر چوہان بادشاہ کا پایا تخت تھا۔ ایک تحقیق کے مطابق سن 682 عیسوی میں کرمان اور پشاور کے مسلم پٹھان قبائل راجہ پر حملہ آور ہوئے۔ 5 ماہ تک لڑائی جاری رہی اور بالآخر سالٹ رینج کے گکھڑ راجپوتوں کے تعاون سے وہ راجہ سے اس کے کچھ علاقے چھیننے میں کامیاب ہو گئے۔ 9ویں صدی عیسوی میں لاہور کے ہندو راجپوت چتور کی دفاع کے لیے مقامی فوجوں کی مدد کو پہنچے۔ 10ویں صدی عیسوی میں خراسان کا صوبہ دار سبکتگین اس پر حملہ آور ہوا۔ لاہور کا راجہ جے پال، جس کی سلطنت سرہند سے لمگان تک اور کشمیر سے ملتان تک وسیع تھی، مقابلہ کے لیے آیا۔ ایک بھٹی راجہ کے مشورے پر راجہ جے پال نے پٹھانوں کے ساتھ اتحاد کر لیا اور اس طرح وہ حملہ آور فوج کو شکست دینے میں کامیاب رہا۔ غزنی کے تخت پر قابض ہونے کے بعد سبکتگین ایک دفعہ پھر حملہ آور ہوا اور راجہ جے پال مغلوب ہو کر امن کا طالب ہوا۔ طے یہ پایا کہ راجہ جے پال تاوان جنگ کی ادائیگی کرے گا اور سلطان نے اس مقصد کے لیے ہر کارِ راجہ کے ہمرکاب کیے۔ لاہور پہنچ کر راجہ نے معاہدے سے انحراف کیا اور سبکتگین کے ہر کاروں کو مقید کر دیا۔ اس اطلاع پر سلطان غیظ و غضب میں دوبارہ لاہور پر حملہ آور ہوا۔ پھر میدان کارزار گرم ہوا اور ایک دفعہ پھر جے پال کو شکست ہوئی اور دریائے سندھ سے پرے کا علاقہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ دوسری دفعہ مسلسل شکست پر دل برداشتہ ہو کر راجہ جے پال نے لاہور کے باہر خود سوزی کر لی۔ معلوم ہوتا ہے کہ سلطان کا مقصد صرف راجہ کو سبق سکھانا تھا، اور 1008 عیسوی میں جب سبکتگین کا بیٹا محمود ہندوستان پر حملہ آور ہوا تو جے پال کا بیٹا آنند پال ایک لشکر لے کر پشاور کے قریب مقابلے کے لیے آیا۔ محمود کی فوج نے آتش گیر مادے کی گولہ باری کی، جس سے آنند پال کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی اور ان کی ہمت ٹوٹ گئی۔ نتیجتاً کچھ فوج بھاگ نکلی اور باقی کام آئی۔ اس شکست کے بعد لاہور غزنوی سلطنت کا حصہ بنا اور پھر کبھی بھی کسی ہندو سلطنت کا حصہ نہیں رہا۔ محمود کے پوتے موداد کے
عہدے حکومت میں راجپوتوں نے شہر کو واپس لینے کے لیے چڑھائی کی، مگر 6 ماہ کے محاصرے کے بعد ناکام واپس لوٹے۔ لاہور پر قبضہ کرنے کے بعد محمود غزنوی نے اپنے پسندیدہ غلام ملک ایاز کو لاہور کا گورنر مقرر کیا، جس نے شہر کے گرد دیوار قائم کرنے کے ساتھ ساتھ قلعہ لاہور کی بھی بنیاد رکھی۔ ملک ایاز کا مزار آج بھی بیرون ٹکسالی دروازہ لاہور کے پہلے مسلمان حکمران کے مزار کے طور پر جانا جاتا ہے۔ غزنوی حکمرانوں کے ابتدائی 8 حکمرانوں کے دور میں لاہور کا انتظام صوبہ داروں کے ذریعے چلایا جاتا تھا، تاہم مسعود ثانی کے دور میں دارالحکومت عارضی طور پر لاہور منتقل کر دیا گیا، جس کے بعد غزنوی خاندان کے 12ویں تاجدار خسرو کے دور میں لاہور ایک دفعہ پھر پایا تخت بنا دیا گیا اور اس کی یہ حیثیت 1186 میں غزنوی خاندان کے زوال تک برقرار رہی۔ غزنوی خاندان کے زوال کے بعد غوری خاندان اور خاندان غلامہ کے دور میں لاہور سلطنت کے خلاف سازشوں کا مرکز رہا۔ در حقیقت لاہور ہمیشہ پٹھانوں کے مقابلے میں مغل حکمرانوں کی حمایت کرتا رہا۔ 1241 عیسوی میں چنگیز خان کی فوجوں نے سلطان غیاث الدین بلبن کے بیٹے شہزادہ محمد کی فوج کو راوی کے کنارے شکست دی اور حضرت امیر خسرو کو گرفتار کیا۔ اس فتح کے بعد چنگیز خان کی فوج نے لاہور کو تاراج کر دیا۔ خلجی اور تغلق شاہوں کے ادوار میں لاہور کو کوئی قابل ذکر اہمیت حاصل نہ تھی اور ایک دفعہ گکھڑ راجپوتوں نے اسے لوٹا۔ 1397 میں امیر تیمور برصغیر پر حملہ آور ہوا اور اس کے لشکر کی ایک ٹکڑی نے لاہور فتح کیا، تاہم اپنے پیشرو کے برعکس امیر تیمور نے لاہور کو تاراج کرنے سے اجتناب کیا اور ایک افغان سردار خضر خان کو لاہور کا صوبہ دار مقرر کیا۔ اس کے بعد سے لاہور کی حکومت کبھی حکمران خاندان اور کبھی گکھڑ راجپوتوں کے ہاتھ رہی، یہاں تک کہ 1436 میں بہلول خان لودھی نے اسے فتح کیا اور اسے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ بہلول خان لودھی کے پوتے ابراہیم لودھی کے دور حکومت میں لاہور کے افغان صوبہ دار دولت خان لودھی نے بغاوت بلند کیا اور اپنی مدد کے لیے مغل شہزادے بابر کو پکارا۔ بابر پہلے سے ہی ہندوستان پر حملے کے بارے میں سوچ رہا تھا اور دولت خان لودھی کی دعوت نے اس کا کام آسان کر دیا۔ لاہور کے قریب بابر اور ابراہیم لودھی کی افواج میں پہلا ٹکراؤ ہوا، جس میں بابر فتح یاب ہوا۔ اگلے برس لاہور میں سازشوں کا بازار گرم ہونے کی اطلاعات ملنے پر بابر دوبارہ عازم لاہور ہوا۔ مخالف افواج راوی کے قریب مقابلے کے لیے سامنے آئیں، مگر مقابلہ شروع ہونے سے پہلے ہی بھاگ نکلیں۔ لاہور میں داخل ہوئے بغیر بابر دہلی کی طرف بڑھا اور پانی پت کی لڑائی میں فیصلہ کن فتح حاصل کر کے دہلی کے تخت پر قابض ہوا۔ اس طرح ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کی ابتدا لاہور کے صوبہ دار کی بابر کو دعوت سے ہوئی۔ لاہور کا جغرافیہ: لاہور شہر کے شمال اور مغرب میں شیخوپورہ، مشرق میں واہگہ بارڈر اور جنوب میں ضلع قصور واقع ہے۔ دریائے راوی شہر کے شمال میں بہتا ہے اور شہر کا کل رقبہ 404 مربع کلومیٹر ہے۔ لاہور کی آب و ہوا: لاہور کا موسم زیادہ تر نیم خشک ہوتا ہے۔ پورے سال گرم ترین مہینہ جون ہے، جس میں درجہ حرارت 40 ڈگری سے تجاوز کر جاتا ہے۔ مون سون کا آغاز جون کے آخری ایام میں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پھر جولائی کے مہینے میں سب سے زیادہ بارشیں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ سال کا سب سے ٹھنڈا مہینہ جنوری کا ہوتا ہے، لیکن کچھ سالوں سے لاہور کے آب و ہوا کو نہ جانے کیا ہو چکا ہے کہ سب سے زیادہ پولیوٹیڈ شہروں میں اس کا شمار ہونے لگا ہے۔ لاہور میں نقل و حمل: لاہور پاکستان کے ان 2-3 شہروں میں شمار ہوتا ہے جہاں ٹرانسپورٹ کی سہولت بآسانی میسر ہے۔ کوئی بھی شخص 24 گھنٹے ٹرانسپورٹ کا انتظام آسانی سے کر سکتا ہے، جبکہ پاکستان کے بیشتر شہروں میں اس طرح کی ٹرانسپورٹ سہولیات نہیں پائی جاتی۔ لاہور میں نقل و حمل کے بیشتر ذرائع موجود ہیں، جن میں بس، رکشہ اور ٹیکسی شامل ہیں۔ تقریباً 75% شہریوں کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس اپنی گاڑیاں موجود ہیں۔ لاہور میں زیادہ تر سڑکوں کا مسئلہ بھی نہیں ہوتا، لیکن اکثر یہاں پر ٹریفک کے انتظامات نہیں کنٹرول ہو رہے ہوتے۔ لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی کو 1984 میں قائم کیا گیا تاکہ لوگوں کی ٹریفک مسائل کو حل کیا جا سکے۔
2013 میں لاہور میٹرو کا نظام بھی متعارف کرایا گیا، جس کی وجہ سے شہریوں کو بہت سی سہولیات فراہم کی گئیں اور جس سے سفر میں بہت آسانی پیدا ہوئی۔ اور ابھی کچھ ہی سال قبل 2020 میں ایک نئی اورنج ٹرین لاہور کا بھی متعارف کروایا گیا، جو کہ شہر کے اوپر سے گزرتی ہے اور لاہور میں آنے والے سیاح بھی اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ لاہور میں سڑکیں، معروف طویل سڑک جی ٹی روڈ جو مشرق میں چٹاگانگ بنگلہ دیش سے شروع ہو کر مغرب میں کابل افغانستان پر ختم ہوتی ہے، وہ بھی لاہور سے گزرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب موٹر وے بھی بنایا گیا ہے جو لاہور کو پاکستان کے تمام بڑے شہروں بشمول پشاور، فیصل آباد، ملتان، راولپنڈی، اسلام آباد وغیرہ سے ملاتا ہے۔ اسی لاہور سے سیالکوٹ تک ایک موٹر وے بھی بنا دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ لاہور میں مختلف انڈر پاس بنائے گئے ہیں تاکہ ٹریفک جام کے مسائل نہ ہوں اور مسافروں کو سفر میں آسانی ہو۔ ایک سرکاری ذرائع کے مطابق لاہور میں پاکستان کا سب سے ٹھنڈا انڈر پاس بھی موجود ہے۔ لاہور میں ایئرپورٹ کب بنایا گیا؟ لاہور میں پہلے ایک ایئرپورٹ موجود تھا لیکن وہ مسافروں کے لیے ناکافی تھا، لوگ زیادہ ہوتے اور ایئرپورٹ کا حجم اتنا نہ تھا، اس لیے حکومت وقت نے لاہور میں 2003 میں علامہ اقبال ایئرپورٹ تعمیر کیا۔ نئے ایئرپورٹ کو جدید طرز پر بنایا گیا اور جدید سہولیات سے آراستہ کیا گیا۔ ایئرپورٹ کا نام پاکستان کے قومی شاعر جناب علامہ محمد اقبال کے نام پر رکھا گیا۔ علامہ اقبال ایئرپورٹ لوکل اور بین الاقوامی دونوں سفر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تاہم اس سے پرانا والا ایئرپورٹ حج و عمرے کرنے والوں کے لیے مختص کیا گیا ہے، جہاں سے ہر سال ہزاروں افراد حج کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب کا سفر کرتے ہیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی بڑھتی رہے، اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور دیجیے گا۔ پھر ملیں گے کسی نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔